یہ جو ہمارے یہاں ایک ذہن یہ پنپنے لگا ہے بعض لبرل ٹائپ کے لوگوں میں کہ چلو سارے راستے تو اللہ ہی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. ایک لبرل سیکولر ٹائپ کا طبقہ ہمارے مسلمانوں میں جو یہ کہنے لگا ہے بھائی سرو دھرم سمان، سارے دھرم سمان ہیں، سب راستے تو اسی اوپر والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں. یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں دین صرف ایک ہے اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. سچا دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے ہیں. ان کو ریجیکٹ کیے بغیر اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز میں آ کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے مسجد میں آ کر کے ہم دعا کریں اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، مسجد سے باہر نکلیں ہمارا پہناوا جہنمیوں جیسا، ہمارے کلچر اہل کفر جیسے، ہمارا شادی بیاہ کافروں کے جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے جیسا، ہماری بات چیت، ہمارے لباس، ہماری زندگی، ہمارے تہوار سب کافروں کے جیسے ہیں. اور مسجد میں آ کر کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں. ایک مسلمان جیسے نماز میں مسلمان ہونا چاہیے ویسے نکاح میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہماری شادیوں میں اور کافروں کی شادی میں صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ وہ لوگ پھیرے لگاتے ہیں، ہمارے یہاں قاضی صاحب ایجاب و قبول کر دیتے ہیں. باقی ان کی شادیوں میں ہماری شادیوں میں کوئی فرق واقعی نہیں بچا. کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، تو ہمارے لوگ اللہ کے ساتھ کفر ہو رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں جلوس میں لے جا کر کے. بھائی آپ ویسے کسی کافر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، آپ کے اخلاق آپ کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق سے نہیں روکتا بلکہ خصوصی طور پہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کافروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ تمہارے اخلاق سے ہی دعوت کے راستے کھلیں گے. لیکن اچھے اخلاق کا تعلق سوشل چیزوں سے ہے، ریلیجیس چیزوں سے نہیں ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں دیکھا بعض جلوسوں میں شرکیہ جلوس ہے تو پانی کا اسٹینڈ لگایا ہوا ہے، وہ بیچارہ شرک کرتے کرتے تھک گیا ہے، تو آپ اس کو پانی پلائیں گے کہ تم تھک گئے ہوگے، اتنا زیادہ شرک کر رہے ہو، تھوڑا سا پانی پی لو تاکہ اور تمہارے اندر پھرتی آئے، مزید شرک کر سکو. یہ اس کے ساتھ خیرخواہی ہے، یہ اس کے ساتھ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور کلمہ شہادت کے اقرار کی توفیق نصیب فرمائی. اس زمین پر بولا جانے والا سب سے بڑا جملہ، سب سے عظیم سینٹنس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے بڑی بات زمین و آسمان میں کوئی بولی ہی نہیں گئی. اس سے بڑا کلمہ، اس سے زیادہ وزنی سینٹنس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اپنی زبان سے یہ کلمہ بولنے والے ہیں. یہ کلمہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آسمان و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالت بہن. یہ ایک کلمہ جو بظاہر بہت چھوٹا کلمہ ہے، جس کو ادا کرنے میں چند سیکنڈ میں لگتے ہیں، یہ چھوٹا سا کلمہ ساتوں زمین و آسمان پر بھاری پڑ جائے گا. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان ایک کڑے کی طرح ہو اور اس سے لا الہ الا اللہ کو گزارا جائے تو یہ کڑا ٹوٹ جائے گا. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے اور ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس کلمے کی گواہی دینے والے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے اس کلمہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے بیٹا؟ بتاؤ، اب بتاؤ. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اب بتاؤ. ہاں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. کوئی نہیں ہے حقیقی معبود، معبود برحق مگر اللہ.
سچا معبود دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، دو پارٹ ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ لا الہ، اور دوسرا کیا ہے؟ الا اللہ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے جملے میں ہم دنیا میں پائے جانے والے تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں، ڈینائل۔ اس کلمے کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ ڈینائی کرنے سے، ڈینائل سے، ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے عربی میں نفی۔ تو ایک جز اس کا ہے نفی اور ایک جز اس کا کیا ہے؟ اثبات۔ الا اللہ، پہلے سارے جھوٹے معبودوں کی نفی کرنا ہے، اس کے بعد سچے معبود کا اثبات کرنا ہے۔ یہ سارے معبود جن کی پوجا کی جا رہی ہے، ساری اشیاء جن کو پوجا جاتا ہے دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، ان کو ڈینائی کرنا ہے۔ ڈینائی پہلے ہے، نفی پہلے ہے نا، اور اثبات، افرمیشن بعد میں ہے۔ سارے معبود جھوٹے ہیں، سب سے پہلے سارے جھوٹے معبودوں کو جھٹلانا ہے، پھر سچے معبود کی عبادت کا اقرار کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی اور اثبات۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کی نفی کرے گا اور اللہ پر ایمان لے کر کے آئے گا۔ تو ہم سے پہلا تقاضا ہمارے دین کا کیا ہے؟ طاغوت کی نفی کرنا، کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ پوجے جا رہے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، لائق عبادت نہیں ہیں۔ اللہ کا بھیجا ہوا دین سچا دین ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب طاغوت ہیں، ان کا انکار کرنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کے انکار میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے تمام معبودوں کا انکار کرو، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں سارے دین کا انکار کرو۔ جب تک آپ سارے ادیان کا انکار نہیں کریں گے اسلام کو ماننے والے نہیں بن سکتے، ہے نا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک ذہن یہ پنپنے لگا ہے بعض لبرل ٹائپ کے لوگوں میں کہ چلو سارے راستے تو اللہ ہی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک لبرل سیکولر ٹائپ کا طبقہ ہمارے مسلمانوں میں جو یہ کہنے لگا ہے بھائی سرو دھرم سمان، سارے دھرم سمان ہیں، سب راستے تو اسی اوپر والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے یہاں دین صرف ایک ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سچا دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ ان کی نفی کے بغیر اسلام کا اثبات نہیں ہو سکتا، ان کو ریجیکٹ کیے بغیر اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کفر بالطاغوت یہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب اور ادیان کا، سارے ریلیجنز کا جب تک آپ انکار نہیں کریں گے، ان کو ڈینائی نہیں کریں گے، ان کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اسلام کو آپ ثابت نہیں مان سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تمہارا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ہم دین کے انکار کی بات کرتے ہیں تو دین کے انکار میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو دین سے جڑی ہوئی ہے۔ کفر بالطاغوت کا مطلب جھوٹے معبودوں کا انکار، جھوٹے مذاہب کا انکار، ان مذہبوں سے جڑے ہوئے کلچر، تہذیب، ثقافت، ان کا بھی انکار۔ کیونکہ مذہب کا ایک پیکیج ہوتا ہے، اس پیکیج میں معبود بھی ہوتا ہے، عبادتیں بھی ہوتی ہیں، رسوم و رواج بھی ہوتے ہیں، کلچر بھی ہوتا ہے۔ مذہب ایک سویلائزیشن بھی اپنے آپ میں رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی مذہب کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، جب ہم کسی دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا دین، یہودیت ہمارا دین نہیں، تو یہودی عبادتیں بھی ہمارا دین نہیں، یہودی رسم اور کلچر بھی ہمارا دین نہیں، ان کی تہذیب اور ثقافت کے بھی ہم منکر ہیں، ان کے کلچر اور ان کی سیویلائزیشن کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ دین کے انکار میں سارے، جیسے اسلام کو جب آپ بطور دین قبول کرتے ہیں، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب ماننے سے راضی ہوں اور اسلام کو اپنا دین ماننے سے راضی ہوں۔ جب اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں آپ تو اسلام کے
معبود کو، اسلام کی عبادتوں کو، اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت، اسلام کا نظام، اس پورے دین کو آپ قبول کرتے ہیں نا، تو جیسے اسلام کو پورے طور پہ قبول کرنا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ، تو جیسے اسلام میں پورے کی پورے داخل ہونا ہے، ویسے کفر سے پورے طور پہ باہر نکلنا ہے، پورے طور پہ کفر کو ڈینائی کرنا ہے، کفر کو اس کے سارے رسوم و رواج کے ساتھ، اس کی تہذیب کے ساتھ، اس کے کلچر کے ساتھ ریجیکٹ کرنا ہے، کیونکہ کفر صرف ایک غیر اللہ کی عبادت کا نام نہیں، کفر ایک نظام کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے، جب تک کہ اس کو پورے پیکج کے ساتھ ریجیکٹ نہیں کریں آپ اسلام میں پورے کے طور پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عبادت کے معاملے میں تو ایک بندہ مسلمان ہے، لیکن اس کی کلچر، اس کا تہذیب، اس کی ثقافت، اس کے رسوم و رواج، اس کا شادی بیاہ، اس کے تہوار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے پہناوے، اس کا کھانا پینا، یہ سب کافروں کی طرح ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے اس کی عبادت بھی اسلام والی ہونی چاہیے، اس کا کلچر بھی اسلام والا ہونا چاہیے، اس کا پہناوا بھی اسلام والا ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شادی بیاہ، اس کے الفاظ، اس کے عید، اس کے تہوار، سارے کے سارے مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ اسلام اپنے آپ میں ایک پوری تہذیب رکھتا ہے، پورا کلچر رکھتا ہے، اور جو مسلمان ہوگا اس کا وہی کلچر ہے جو اسلام کا کلچر ہے۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کا ایک مقامی کلچر بھی تھا نا، اس مقامی کلچر کے تقاضے تھے، مدینہ کے لوگ تہوار مناتے تھے، سال کے 2 دن تہوار مناتے تھے، میلے ٹھیلے لگتے تھے، خوشیاں منائی جاتی تھیں، ان 2 دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مدینہ والوں نے اپنے وہ تہوار منائے تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون سا دن ہے جو تم منا رہے ہو؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا یہ ہماری تہوار کے دن ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بخیر منہما، کہ یہ 2 دن تمہارے زمانے جاہلیت کے تھے، اللہ نے اس کو بدل دیا۔ وہ کلچرل دن تھے، وہ ان کے مذہب کا نہیں، ان کے کلچر کا حصہ تھا، لیکن جب ایک بندہ مسلمان ہوا نا تو اب اس کا کلچر بھی مسلمان، کہا اللہ تعالیٰ نے اب یہ جاہلیت کے دن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر کے 2 اچھے اور بہترین دن تم کو دے دیے۔ کون سے 2 دن ہیں وہ؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، 2 ہی دن ہیں جن کو سال بھر میں مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے وہ بھی ہماری شریعت نے الحمدللہ ہم کو بتا دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب بندہ ایمان کے راستے پر چلے تو اپنے آپ کو کفر والوں کے راستوں سے الگ کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایمان والوں کے راستے پر بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں کفر والوں کے راستے پر بھی چلتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 کشتی میں بندہ سوار نہیں ہو سکتا، یا تو انسان جنت والوں کے راستے پر چلے گا یا جہنم والوں کے راستے پر چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادات کے معاملے میں تو آپ جنت والوں کے راستے پر چل رہے ہیں، کلچر، تہذیب، ثقافت کے مسئلے میں آپ کافروں کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ایمان والوں کے راستے پر چلے گا اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت بھی ایمان والوں کی ہوگی۔ اس کو جان بوجھ کر کے شریعت نے کہا ہے کہ تم کافروں کے راستے سے، ان کے کلچر سے دور ہو جاؤ۔ دیکھیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ہے نا؟ ہر نماز میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ پھر اس دعا کی شرح کرتے ہوئے، تفصیل میں جاتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا خاص فضل ہوا ہے۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور
ضالین کے راستے پر مت چلانا، گمراہ لوگوں کے راستے پر مت چلانا۔ یعنی جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ گمراہ لوگوں کے اور یہود کے مغضوب علیہم کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ راستے دو ہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس کو صراط مستقیم پر چلنا ہے وہ مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہود، اور ضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ۔ جو انبیاء کے راستے پر چل رہا ہے وہ یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آپ کو اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو یہود اور نصارہ، ضالین اور گمراہ لوگوں کا راستہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بغیر اس راستے کو چھوڑے ہوئے آپ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے صراط مستقیم پر آپ نہیں چل سکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، مطلب اس موضوع پر کافروں سے مشابہت اور ان کی تہذیب کو فالو کرنا، ان کے کلچر کو فالو کرنا، اس موضوع پر اس سے بہترین کتاب دنیا میں لکھی ہی نہیں گئی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس نام کا؟ اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا، صراط مستقیم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ لمخالفت اصحاب الجحیم، کہ آپ جہنم والوں کی مخالفت کریں۔ صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جہنم کے راستے پر چلنے والوں کی مخالفت کی جائے۔ اگر آپ جہنم کے راستوں پر چلنے والوں کی مخالفت نہیں کرتے آپ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ اور وہ نام انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اسی سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب ہے کہ ضالین اور مغضوب علیہم کے راستے پر ہم کو نہیں چلنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز میں آ کر کے، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں آ کر کے ہم دعا کریں اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، مسجد سے باہر نکلیں ہمارا پہناوا جہنمیوں جیسا، ہمارے کلچر اہل کفر جیسے، ہمارا شادی بیاہ کافروں کے جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے جیسا، ہماری بات چیت، ہمارے لباس، ہماری زندگی، ہمارے تہوار سب کافروں کے جیسے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں؟ ہاں، تہذیب میں ہم فالو کریں کافروں کو، کلچر ہمارا ہو کافروں جیسا، شادی بیاہ ہمارے کافروں جیسے، بچے کی پیدائش سے لے کر کے ماں باپ کی موت تک ہر رسم و رواج کافروں والے، تہوار کافروں والے، سارا سب کچھ ثقافت کافروں والی، اور مسجد میں آ کر کے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ زندگی ہماری کافروں کے راستے پر چل رہی ہے، پوری سوشل لائف کافروں کے جیسی ہے، اور مسجد میں آ کر کے کہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے راستے پر چلا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں آ کر کے آپ کو نبیوں کے راستے پر چلنا ہے، مسجد سے باہر بھی آپ کو نبیوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اپنے مسجد میں بھی آپ کو نبیوں کا راستہ فالو کرنا ہے، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے تہواروں میں، اپنے شادی بیاہ میں، بچے کی پیدائش میں، والدین کی وفات کے وقت، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، اسلام کا راستہ۔ اس اسلام نے کسی بھی مسئلے میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ یہ اسلام آپ کو عبادتوں کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، شادی بیاہ کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام آپ کو تہوار بھی بتاتا ہے کیسے منانا ہے، لباس بھی بتاتا ہے کیسے پہننا ہے، ظاہر کو بھی آپ کے درست کرتا ہے، باطن کو بھی آپ کے درست کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم کو ایک روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنا روشن راستہ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے والی ہیں،
رسول اللہ جس راستے پر چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ راستہ ہم کو صرف نماز اور عبادتوں کا طریقہ نہیں بتاتا، یہ دین ہم کو زندگی کا ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے بہترین راستہ ہے، صرف عبادتوں میں نہیں، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن اگر ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے تو کیا قرآن نے ہم کو نکاح کیسے کرنا ہے نہیں بتایا ہے؟ ہاں، طلاق کیسے دینا ہے یہ نہیں بتایا ہے؟ کیا قرآن میں نکاح سے متعلق آیتیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہیں، کون سی صورت میں؟ سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ نساء میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکاح کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ایک مسلمان جیسے نماز میں مسلمان ہونا چاہیے ویسے نکاح میں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، نماز میں تو ہم مسلمان بلکہ اہل حدیث ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے بلکہ ایک سنت پر لڑ جانے والے، رفع الیدین، آمین بالجہر، الحمدللہ، سنت کی اتباع کا ایسا جذبہ ہے کہ ہم ایک سنت پر رات بھر مناظرہ کر سکتے ہیں۔ نماز میں ہم مسلمان ہیں، نماز میں ہم اہل حدیث ہیں۔ نماز سے باہر نکلتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، ہماری شادیوں میں اور کافروں کی شادی میں صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ وہ لوگ پھیرے لگاتے ہیں، ہمارے یہاں قاضی صاحب ایجاب و قبول کر دیتے ہیں، باقی ان کی شادیوں میں ہماری شادیوں میں کوئی فرق واقعی نہیں بچا۔ کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، نماز میں مسلمان ہیں ہم، سماج میں مسلمان نہیں ہیں۔ نماز میں اہل حدیث ہے، سماج میں اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث نماز میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے، سماج میں بھی اہل حدیث ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ بہت زیادہ گھلنے ملنے سے اسی لیے منع کیا ہے ہماری شریعت نے بھی۔ میں وہ نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب بندہ بہت زیادہ کافروں سے گھلتا ملتا ہے نا تو وہ صرف نماز کا مسلمان رہ جاتا ہے، سماج میں مسلمان نہیں رہ جاتا۔ وہ شادی بیاہ میں سارے رسوم و رواج جو کافروں کے ہاں چلتے ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے آپ کے یہاں؟ ہاں، جوتا چورائی ہوتی ہے یہاں پر بھی، میں تو آپ لوگوں کا ساؤتھ کا کلچر نہیں جانتا ہوں۔ ہاں، یہاں پر بھی دلہن کی بہنیں جوتا چوراتی ہیں۔ ہاں، ہر وہ رسم، ہاں بہت کچھ ہے نا، تفصیلات تو آپ کو کوئی مقامی عالم بتا سکتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں یہی صورتحال ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں نکاح جو ہے نا، سنت صرف کارڈ پہ لکھی ہوتی ہے، النکاح من سنتی، باقی پریکٹیکلی جیسی شادیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دکھائی دے گی۔ کلچرلی ہم مسلمان نہیں رہ گئے، عبادات میں مسلمان ہیں، مسجد کے اندر مسلمان ہیں، مسجد کے باہر ہم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی تہذیب ہماری تہذیب ایک جیسی۔ صرف نکاح نہیں، طلاق کے مسئلے میں بھی، طلاق کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جیسے طلاقیں کافروں کے معاشرے میں ہو رہی مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہی، بیسیوں کیسز بلکہ ہزاروں کیسز ایسے میں نے دیکھے ہیں زندگی میں جہاں شرعی اعتبار سے لڑکی کی طلاق ہوئی، جا کر کے اس نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ مجھے گزارا بھتہ چاہیے، نفقہ چاہیے، جیسے کافروں کے یہاں چلتا ہے، اور کورٹ سے کیس کرا کر کے اور اس نے بھتہ جاری کروا لیا ہے، مینٹیننس مل رہا ہے، گورنمنٹ کی کورٹ کی طرف سے حکم آ گیا اور مینٹیننس مل رہا ہے، اور بڑی خوشی سے اس کو کھا رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ جب شرعی طور پہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے اگر شوہر نے ظلم کر کے طلاق دیا اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا، لیکن ایک مرتبہ شرعاً طلاق ہو گئی، آپس میں لوگوں کا رشتہ ختم ہو گیا، اب عورت کے لیے شوہر سے مال لینا حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ جو طلاق کے بعد عورتیں مینٹیننس لیتی ہیں، کورٹ سے جبر کر کے کورٹ سے فیصلے لے کر کے مینٹیننس کے نام پہ جو شوہر پیسہ دے رہا ہے وہ عورت کے لیے حلال ہے۔ کس حیثیت سے حلال ہے بھائی؟ جب ایک آدمی نے آپ کو طلاق دے دی، اب وہ آپ کا شوہر نہیں رہ گیا، طلاق کے بعد ایک عورت کی کفالت کی ذمہ داری کب تک شوہر کے ذمہ ہے؟ جب تک کہ عدت میں ہے عورت، عدت ختم شوہر کی ذمہ داری ختم۔ اب اگر اس کا باپ زندہ ہے تو باپ اس کی نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کے مینٹیننس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، باپ نہیں زندہ ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ جب شوہر نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، اب سارا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے، اب آپ کے نفقے کا کفالت کا ذمہ دار وہ نہیں رہ گیا۔ طلاق لینے کے بعد جو عورت شوہر سے مینٹیننس لے رہی ہے
کورٹ سے فیصلے کرا کے مینٹیننس بیچارہ اگر شوہر مجبوری میں دے بھی رہا ہے وہ پیسہ اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے 5 سوال ہوں گے. اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ وفی مالہ من این اکتسبہ، اس سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا. یہ جو مینٹیننس کے نام پہ شوہر سے لے رہی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اور بھرنا پڑے گا اپنی نیکیوں سے. طلاق ہے، خلا ہے، اس میں بھی کافروں کا کلچر فالو ہو رہا ہے. اٹھنا بیٹھنا، رسوم و رواج، ہر چیز کافروں جیسی فالو ہو رہی ہے. یعنی ہمارے لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان دین سے دور ہیں، اور جب دین سے دور ہوئے تو اسلامی کلچر سے بھی دور ہو گئے. ایک مسلمان کلچرلی طور پہ ایک مسلمان کی سوسائٹی اور سماج کو دیکھیں تو وہ اپنے کلچر کے اعتبار سے اسلام کو فالو نہیں کر رہا. جو کلچر اس کے گھروں میں فالو کیا جا رہا ہے وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اس کی خوشیاں غم اسلام نے ہم کو بتایا ہے. خوشی منانے کے موقع کون سے ہیں، کون سا موقع غم کا ہے، یہ سب شریعت نے ہم کو بتایا ہے. پر خوشی غم میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلم علاقوں میں بکثرت کیک شاپس کھل رہی ہیں. ہمارے بچپن میں اتنی نہیں تھیں. مسلم علاقوں میں جتنی کثرت سے آج کل کیک شاپس کھل رہی ہیں، پہلے ہم نے اپنے بچپن میں اپنے علاقوں میں اتنی کیک شاپس نہیں دیکھی تھی. تو میں نے کئی کیک شاپ والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ جو کیک شاپ آپ نے کھول کر کے رکھی ہے، کیک آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ کیک خریدنے والے کس مقصد کے تحت کیک خریدتے ہیں؟ بلکہ 2-3 مرتبہ میرے پاس اس طرح کے سوالات بھی آئے کہ کیک کی دکان کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے ہیں. تو میں نے تحقیق کی، بہت سارے کیک والوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ کیک بیچتے ہیں یہ کس نیت سے لوگ لے کر کے، بھائی مجھے بھی کیک کھانے کا بہت شوق ہے، مہینے میں 2 مرتبہ میں بھی کیک لے کر کے جاتا ہوں، کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں. تو جو کیک خریدنے والے ہیں کیا وہ اپنے شوق کے لیے لذت کے لیے کیک خریدتے ہیں یا سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی ایونٹ کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ 90% جو کیک بکتے ہیں مسلم علاقوں کے اندر وہ یا تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں یا شادی وغیرہ کی اینیورسری کے لیے لوگ لے کر کے جاتے ہیں. اب یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یہ اسلام کا کلچر تو نہیں ہے نا. مسلمانوں کی تہذیب میں برتھ ڈے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ پیدائش کا دن آیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا. یہ برتھ ڈے منانے کا رواج کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا رواج تو نہیں ہے. یہ تو ویسٹرن کلچر سے یا دوسرے مذاہب میں جنم دن منانا یا برتھ ڈے منانے کا رواج آیا ہے، مسلمانوں نے وہیں سے لیا. یہ مسلمانوں کی اپنی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اپنے کلچر کا حصہ نہیں، بلکہ اہل علم نے اس کو حرام کیا ہے. اور اس کے حرام کہنے کی وجہ یہی بتائی ہے کہ یہ کافروں سے مشابہت ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، شادی کی اینیورسری سیلیبریٹ کرنا. پر اب صورتحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غریب سے غریب آدمی ہے مسلم علاقے میں، چاہے وہ 200 روپے کا کیک لا کر کے ہی یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے اپنے بچے کا، لیکن کرے گا. ہر چیز میں، شادی بیاہ میں، اسی طرح سے خوشیوں میں، الگ الگ طرح کے تہوار منانے میں. ویلنٹائن ڈے منا رہے مسلمان، ہاں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا کی کلچر کا حصہ نہیں ہے. اسلام میں تو اس قسم کی عاشقی کے لیے ایک عورت کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا بھی حلال نہیں، اس کو گلاب دینا یا چاکلیٹ دینا کیسے حلال ہوگا. لیکن مسلم علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ خصوصی طور پہ دکان والے آفر دے رہے ہیں. ہاں ویلنٹائن ڈے کا آفر چل رہا ہے ہوٹلوں میں، دکانوں میں. مسلم علاقوں کی بات میں کر رہا ہوں. ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، وہ کیا ایک بھوت والا تہوار مناتے ہیں، ہیلووین کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں جس میں سب بھوت بن جاتے ہیں. ہیلووین مسلم علاقوں میں منائے جا رہے ہیں، مسلم لوگ منا رہے ہیں، مسلم نوجوان منا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ باقاعدہ سیلیبریٹ ہو رہے ہیں. ناچ گانا مسلمان ناچ گانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں. لیکن موسیقی اتنی عام ہو گئی ہے موسیقی کی بہت سارے دینی موضوعات میں ویڈیوز آپ دیکھیں گے اس میں پیچھے موسیقی چل رہی ہے. موسیقی کہاں سے آئی ہے؟ کیا موسیقی ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں بھیجا گیا تھا معازف توڑنے کے لیے، موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. اللہ رحم فرمائے ہم نے اس موسیقی کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے. قوالیاں گائی جا رہی ہیں.
موسیقی کے ساتھ دین کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے، میوزیکل ایونٹ ہو رہے ہیں. میں نے ایک جماعت اسلامی کی عیسائیوں کی ایک تنظیم میں مولانا تجدید مودودی یا تفہیم مودودی کے نام سے دیکھا ایک عیسائیوں والوں کا پروگرام، اور اس میں نے دیکھا کہ قوالی چل رہی ہے، اسلامی قوالی. ہاں، ہم نے وہ جس موسیقی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ دنیا میں بھیجے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پھیلانے کے لیے موسیقی کو دین میں شامل کر لیے گئے. ابھی ویڈیو میری اب فیس بک پہ موجود ہے، جماعت اسلامی کی قوالی. یہ قوالی موسیقی یہ کہاں سے آیا ہمارے دین میں؟ بھائی ہمارے دین کا حصہ تو نہیں تھا موسیقی، گانا بجانا. ہاں، مسلمان لڑکیاں باقاعدہ ڈانس کر کے اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہیں. جس مسلمان لڑکی کا ناخن بھی نہیں دکھنا چاہیے کسی نامحرم کو، وہ آج انسٹاگرام پہ فیس بک پر اپنی ویڈیوز بنا کر کے ڈال رہی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اسلام کی تو تعلیمات نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں سے مشابہت کے اثرات ہیں. یہ ان کو کاپی کرنے، ان کو ہم کاپی کرنے اپنے دین میں. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تتبعن سنن من کان قبلکم، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کے راستے پر چلو گے، گمراہ ہونے والوں کو فالو کرو گے، ان کو کاپی کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ گم کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. شبرم بشبرم وذراعن بذراعن، اللہ نے فرمایا بالش بالش، جیسے جیسے وہ چلیں ویسے ویسے تم بھی چلو گے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے بچنا. لیکن باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعیدوں کے ہم نے پورے طور پہ اپنی خوشی میں اپنے غم میں ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا. غم میں بھی مطلب ہم میں سے کسی مسلمان کی وفات ہو جائے اور ہم کو وفات کی خبر ملے تو ہم کو کیا بتایا گیا ہے؟ کسی کی وفات کی خبر سن کر کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے. اور مسلمانوں کو میں نے دیکھا کسی مسلمان کی وفات ہو رہی ہے، ماڈرن قسم کے مسلمان، ان کو شاید انا للہ و انا الیہ راجعون یاد بھی نہیں ہوگا، وہ کیا لکھ کر کے دیتے ہیں؟ RIP، رپ، ریسٹ ان پیس. ہاں، ریسٹ ان پیس. اچھا، مسلمان کی موت پر رپ بول رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، کافر کی موت پہ بول رہا ہے ریسٹ ان پیس. کافر وفات کے بعد اگر پیس پا سکتا ہے تو پھر آپ کو مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کسی کافر کی موت پہ کہتے ہیں کیا؟ ریسٹ ان پیس، دعا دے رہے ہیں اس کو نا کہ تم امن و امان سے رہو. اس کا مطلب آپ کیا مان رہے ہیں؟ کہ اسلام کو چھوڑنے کے بعد بھی کسی انسان کو موت کے بعد پیس مل سکتا ہے، امن مل سکتا ہے. کیا یہ اسلام کے عقیدے توحید کے خلاف نہیں ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ان کے لیے پیس ہے. پیس کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد امن رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد امن رکھا ہے. اب جب آپ کسی کافر کے لیے کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، کو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا آپ انکار کرنے کی نہیں، شرک کرنے کے بعد بھی ایک بندے کو موت کے بعد پیس مل سکتا ہے. یہ لفظ سیدھا ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے. یہ میں نے کچھ مظاہر، کچھ چیزیں کافروں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، ان کی مشابہت کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. خوشی میں، غم میں، عقیدے میں، معاملات میں، حتیٰ کہ بہت ساری مرتبہ عبادتوں میں بھی ہم ان کے راستے کو اختیار کرنے لگتے ہیں. عبادتوں کے معاملات میں بھی کافروں سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی ان کے ساتھ رہتے ہوئے بعض مرتبہ بندہ ان کے اثرات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنی عبادتیں بھی ان کی طرح کرنے لگتا ہے. جیسے عید میلاد منانا، کسی کی اپنے معبود کی یا اپنے مذہبی پیشوا کی پیدائش کا دن منانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں تھا نا. یہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟
بھائی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، سلف کے زمانے میں کبھی یہ خیال مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن منایا جائے. تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ کون لوگ ہیں جو اپنے مذہبی پیشواؤں کی، اپنے معبودوں کی پیدائش کا دن مناتے ہیں؟ مشرکین. عیسائی کرسمس مناتے ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے الگ الگ معبودوں کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ہے نا. اپنے معبود یا اپنے مذہبی رہنماؤں کی پیدائش کا دن منانا یہ کافروں کا کام تھا. بعض مسلمانوں نے سوچا سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، اپنے بڑوں کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا. ہماری عبادتوں پر بھی، بلکہ یہ جیسے جلوس نکلتے ہیں عید میلاد کے موقع پر، جو خرافات ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. اس طرح سے جلوس نکالنا، ڈھول تاشے بجانا، یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے. یہ ڈی جے بجانا، ناچنا گانا، یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے جس کو ہم نے دین بنا دیا. یہ صرف کلچر کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے. ہمارے دین میں یہ کیسے آیا؟ دوسروں کی دین کی مشابہت. بلکہ اب تو ایک مقابلہ آرائی چل رہی ہے کہ وہ جتنا بڑا جلوس نکالیں گے ہم ان سے بڑا جلوس نکالیں گے. ہمارے دین میں تو نماز جیسی اہم ترین عبادت بھی سڑک پر ادا نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے شاہراہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ وہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنا ہے. ہم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے راستے بند کرا دیتے ہیں. تو عبادتوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے کس چیز کا؟ کافروں سے مشابہت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی پر لعنت بھیجے. لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، وہاں سجدے کرنے لگے ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا اور منع کیا تھا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، بت مت بنا لینا جس کی پوجا کی جائے. اتنا منع کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی کی اتنی سخت ترین تنبیہات کے باوجود، کیا ایسے لوگ نہیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، بلکہ جہاں ان کو نیک لوگوں کی قبریں نہیں ملی وہاں نیک لوگوں کی قبروں کی شبیہ بنا لی. ہاں، جہاں جہاں موقع ملا ولیوں کی قبروں پر درگاہیں بنا کر کے سجدہ کرنے لگے، طواف کرنے لگے. اور جو لوگ نیک لوگوں پر نہیں بنا پائے وہ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ قبر حسین کی شبیہ بنا کر کے اور اس کا جلوس نکالتے ہیں. قبر نہیں مل سکی یہاں پر تو اس کی شبیہ بنا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ سارے اثرات ہیں کافروں سے ان کے درمیان رہ کر کے ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے دین نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ ایک تقاضا مسلمانوں سے کیا ہے کہ کافروں کی مشابہت اختیار مت کرو، اپنے دین کو ان کے دین سے الگ رکھو. ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. کافر تو یہ چاہے گا کہ تم کو اپنے دین میں داخل کر لے، گرچہ اس کے لیے اس کو اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے. اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ جو کافر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی نرمی دکھاؤ اور وہ بھی تھوڑی سی نرمی دکھائیں. وہ تھوڑا سا تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے اور تم کو دعوت دیں گے تم بھی ہمارے معبود کی عبادت کرو. وہ تمہاری مسجد میں آ جائیں گے، تم سے چاہیں گے کہ تم بھی ان کے پنڈال میں چلے جاؤ. وہ تمہاری ٹوپی لگا لیں گے، تم سے چاہیں گے کہ تم بھی تھوڑا سا ٹیکا لگا لو سر پہ. وہ تمہارا سوئی کھا لیں گے عید کے دن اور تم سے چاہیں گے تم بھی آ کر کے ہمارا پرساد کھا لو. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو سب برابر ہے. اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا کمپرومائز وہ کر لیں اپنے دین کے ساتھ میں. تو ان کا دین تو باطل ہے، باطل کو فرق نہیں پڑتا کمپرومائز کرنے سے. بات سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ باطل ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا دین، ان کا دین باطل ہے. جو باطل دین والے ہیں وہ اپنے دین سے کمپرومائز کریں، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں لو تدہنون کہ تم بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز کرو. اور ہمارے یہاں ایک طبقہ قومی دھارا میں شامل ہونے کے نام پر یا اپنے آپ کو بہت سیکولر بتانے کے نام پر بہت آسانی کے ساتھ اپنی دین کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بھائی کوئی بہت بڑے سیاسی عہدے پر تو مسلمان جا بھی نہیں پاتے کہ سی ایم پی ایم بن جائے، لے دے کر کے ایم پی ایم ایل اے کارپوریٹر کے چیلے
پردھان گاؤں کے یہی چھوٹے موٹے مناصب ملتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے مناصب پر ملنے والے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے بہت آسانی کے ساتھ مسلمان اپنی توحید اور اپنے عقیدے سے کمپرومائز کر لیتا ہے. ہاں کتنے مثالیں میں نے دیکھی ہیں. ایک باقاعدہ ایک اہل حدیث جماعت کے بندے کو میں نے دیکھا, اللہ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ. میرے گھر میں کہیں سے جو ہے نا وہ پانی آنے لگا تھا گٹر کا, تو میں کارپوریٹر کے آفس پر گیا, تو وہاں میں نے ایک بہت معروف آدمی کو علاقے کے دیکھا, اور کوئی انوگریشن ہو رہا تھا, کس کو کیا بولتے ہیں اس کو, بھومی پوجا, اور تھوڑا سا کارپوریٹر بھی نہیں تھا, کارپوریٹر کا چیلا تھا وہ اپنے وارڈ کے. ناریل دیا گیا اس کو, وہ داڑھی والا بیچارہ, داڑھی ٹوپی سب پہنا ہوا ہے, لیکن توحید کی اتنی بھی اس کو احساس توحید کا نہیں ہے, وہ ناریل لے کر کے پھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد وہ بھومی پوجن ہو رہا ہے تو اس کو مٹائی کھلائی جا رہی ہے, کھا رہا ہے, جیسے لگ رہا ہے کوئی دین کی عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی نظر میں. کیوں؟ تھوڑے سے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. میں ایک بندے کو میں نے دیکھا ہمارے ممبئی میں, ایم ایل اے کا امیدوار ہے, جامعہ سلفیہ کا فارغ, اور وہ ناریل پھوڑ رہا ہے کسی ایونٹ کی شروعات, ناریل پھوڑ رہا ہے. ناریل پھوڑنا اسلام میں, اسلام کا حصہ ہے یہ؟ ہاں, یہ کہاں کی تہذیب سے آ رہا ہے؟ الگ الگ شرکیہ تہوار ہوتے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کر کے مسلمان مبارکباد دے رہے ہیں. ایک بندہ شرک کرتا ہے. شرکیہ تہوار میں کیا ہو رہا ہے؟ جو تہوار شرکیہ کفریہ منائے جاتے ہیں اس میں ایک بندہ شرک کر رہا ہے. جب آپ کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو تو آپ کا کام کیا ہے؟ بھئی آپ ہاتھ سے جا کر کے روکو, لیکن ٹھیک ہے آپ کمزور ہو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, کوئی آپ کی حکومت قیادت نہیں ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کیا کرنا ہے؟ زبان سے جا کر کے روکنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, شرک کی قباحت بتانی ہے, اس کو بتانا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ اتنے کمزور ہو کہ آپ زبان سے جا کر کے دعوت بھی نہیں دے سکتے. آخری درجہ کیا تھا آپ کا؟ دل میں برا جانتے. آخری درجہ یہی ہے نا کہ ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرے دل کو تکلیف ہو. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو تو دل میں تکلیف ہونی چاہیے. جس کو کسی معاملے میں دل میں تکلیف ہوگی وہ مبارکباد دے گا, بہت بہت مبارک ہو. کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ شرک کی مبارکباد دے رہے ہیں, مطلب آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کی شرک میں برکت دے. مبارکباد مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس کی شرک میں برکت کی دعا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہیپی فلاں ڈے, ہیپی فلاں ڈے, آپ خوش ہیں. بھئی ہیپی کس کام کے لیے کہا جاتا ہے؟ جس چیز سے آپ کو دل میں تکلیف ہو اس کے لیے آپ ہیپی بولیں گے. مبارکبادیاں دے رہے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر کے. اور اچھا اتنا سب کچھ دیکھیے, ہمارے دین میں برداشت ہے, ٹالرنس ہے, کمپرومائز نہیں ہے, مداہنت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر, سمجھوتا نہیں کرنا ہے اپنے توحید. ہمارا دین الحمدللہ اس اعتبار سے بہت وسیع دین ہے کہ ہمارے دین میں ٹالرنس اور کمپرومائز دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا. ٹالرنس کرنا ہے آپ کو, برداشت کر لینا ہے. بھائی اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا, میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں اس کو جبرن روکوں. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, میں مجبور نہیں کر سکتا ہوں اس کو, برداشت کروں گا میں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا. یہ ٹالرنس ہے, اسلام میں ٹالرنس ہے, برداشت ہے, کمپرومائز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم کر رہے ہو نا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں. یہ ہمارا دین ہم کو کمپرومائز کرنا نہیں سکھاتا ہے کہ تم خود جا کر کے اس میں شریک ہو جاؤ. یہ جو کہا جاتا ہے نا دوسرے فیتھ والوں کو رسپیکٹ نہیں دینا ہے, ٹالرنس کرنا ہے بس. نہ رسپیکٹ دینا ہے نہ اس میں شریک ہونا ہے, بس ٹالرنس, برداشت کر لیا ہم نے. بھائی اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, ہم نہیں روک سکتے, ہماری نظر میں جو چیز غلط ہے اس کو ہم ٹالریٹ ہی کر سکتے ہیں, اس کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے. ہاں, جس نظریے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس نظریے کو احترام نہیں دے سکتے ہیں. ورنہ کل کو بولیں گے جو ٹیررسٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, تو کیا اس کو ہم احترام دیں گے؟ ٹیررزم کو ہم احترام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. احترام جب نظریاتی اختلاف ہو تو سامنے والے کو برداشت کیا جا سکتا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور جب سامنے والا کمپرومائز والا اپروچ لے کر کے آئے تو ہم کو اپنا اسٹینڈ کلیئر کرنا ہے, بالکل صاف صاف. دیکھیے
جب کافر ایسا کوئی اپروچ لے کر کے آئے نا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا تھوڑا سا مان لیتے ہیں، تم بھی تھوڑا سا ہمارا مان لو، جب اس طرح کا کوئی اپروچ لے کر کے آئے کافر، تب آپ کو بہت صاف لفظوں میں اپنا اسٹینڈ رکھ دینا ہے. کیا اسٹینڈ ہے ہمارا؟ کتنی سختی کے ساتھ اسلام نے اس طرح کے اپروچ کو ڈینائی کیا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اتنا سخت لہجہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. کوئی دوسرا لفظ ہے؟ آپ حافظ ہیں اور کہیں جگہ یا الکافرون نہیں آئے؟ نہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں پہ اور اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں ہوا ہے. جس طرح کا لہجہ ایسے اپروچ کو ڈینائی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جہاں اپروچ کیا تھا؟ ہم بھی تھوڑا سا تمہارے معبود کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی تھوڑا سا ہمارے معبود کی عبادت کر لو. ہاں، ہم تمہاری سوئی کھائیں گے، تم ہمارا پرساد کھا لو. تھوڑا سا ہم بھی تمہاری مسجد میں آتے ہیں عید کے دن، تم بھی ہمارے پنڈال میں آؤ، 4 پھول تم بھی چڑھا دو. جب یہ والا اپروچ آئے گا تب مسلمان کا لہجہ کون سا ہونا چاہیے؟ کس ٹون میں اس کو بات کرنی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم جن کی عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ڈبل جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں اللہ نے استعمال کیا. لا اعبد اور ولا انا عابد دونوں طریقے سے منع کر دے گی نہیں، اس کی یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میرے معبود کو عبادت کر بھی لو تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جب تک خالص اللہ کی عبادت نہ کرو تم اللہ کی عبادت گزار نہیں مانے جاؤ گے. ایک دم صاف لہجے میں انکار کرنا ہے. یہ کفر بالطاغوت کا تقاضا ہے، طاغوت کے انکار کا تقاضا ہے. تو ہمارے لوگ اللہ کے ساتھ کفر ہو رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں جلوس میں لے جا کر کے. بھائی آپ ویسے کسی کافر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، آپ کے اخلاق آپ کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. اللہ تم کو اس سے نہیں منع کرتا کہ جو کافر تم سے لڑائی نہیں کرتے، تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق سے نہیں روکتا بلکہ خصوصی طور پہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کافروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ تمہارے اخلاق سے ہی دعوت کے راستے کھلیں گے. لیکن اچھے اخلاق کا تعلق سوشل چیزوں سے ہے، ریلیجیس چیزوں سے نہیں ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. سوشل معاملات ہیں، سوسائٹی کے معاملات ہیں، کوئی خوشی غم کا موقع ہے، اپنی خوشی میں ان کو بلاؤ، شادی ہے دعوت دو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، خوشی کے موقع پہ غم کے موقع پہ ہر طرح سے ان کا تعاون کرو. سوشل جو معاملات ہیں اس میں ہر طرح سے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لیکن جو ان کے ریلیجیس معاملات ہیں، جو ان کے دینی معاملات ہیں، جو ان کی کفریہ چیزیں ہیں، جو ان کی شرکیہ چیزیں ہیں، اس سے بالکل تم کو بری رہنا ہے، دور رہنا ہے. اس میں کسی بھی طرح کا تعاون حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رشتہ دار تھے قریش کے لوگ. اللہ کے نبی نے قریش والوں سے کہا دیکھو میں تمہارے دین سے بری ہوں، تمہاری بت پرستی سے میرا کوئی تعلق نہیں. ولیکن ان بکم رحیما سابلھا ببلالھا، تم میرے رشتہ دار ہو، رشتہ داری نبھاؤں گا میں، جو رشتہ داری کے تقاضے وہ میں نبھاؤں گا. کوئی بیمار ہوگا عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا. کوئی کافر ہے بیمار عیادت کرنے کے لیے جا سکتے کہ نہیں؟ مسلمان جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے، اللہ کے رسول بیمار ہے اس کو شفا کی دعا دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. ہر دنیاوی خیر کے لیے دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں جو دنیاوی خیر ہے. اخروی خیر کے لیے دعا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام قبول ہی نہیں کیا، تو آپ کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیاوی خیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کی خوشی اور غم میں جو اس کے مذہبی رسومات ہیں اس سے الگ ہو کر کے آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں. شادی بیاہ میں اس کے رسومات میں شریک نہ ہو، اس کی شادی میں وہ مٹھائی دے رہا ہے کھا لیں، اپنی شادی میں اس کو بلائیں کھلائیں پلائیں. سوشل سطح پر جو سوشل معاملات ہیں اس میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اچھے سلوک ہی سے تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے.
لیکن جو اس کی ریلیجیس معاملات ہیں، جو اس کے دینی معاملات ہیں، اس میں اس کا تعاون نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بچانا ہے خود اس سے. اگر وہ شرک کر رہا ہے، ایک کافر اگر کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، آپ اس کے اگر خیر خواہ ہیں تو خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو موٹیویٹ کریں شرک کرنے پر، کہ لے بھائی تو شرک کرتے کرتے تھک گیا ہے، پانی پی کے اور شرک کر. ہاں، ہمارے یہاں دیکھا بعض جلوسوں میں شرکیہ جلوس ہے تو پانی کا اسٹینڈ لگایا ہوا ہے، وہ بیچارہ شرک کرتے کرتے تھک گیا ہے، تو آپ اس کو پانی پلائیں گے کہ تم تھک گئے ہوگے، اتنا زیادہ شرک کر رہے ہو، تھوڑا سا پانی پی لو تاکہ اور تمہارے اندر پھرتی آئے، مزید شرک کر سکو. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. مشرک کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اس کو اس کے شرک سے روکا جائے. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی حمایت کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ظالم کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. مشرک سے اگر آپ کو ہمدردی ہے تو وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ جہنم کے راستے پہ چلتے چلتے تھک گیا تو اس کو پانی پلا کر کے بسکٹ کھلا کے اور آگے نہیں بڑھانا ہے. اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو اس کو روکنا ہے کہ اللہ کے بندے یہ جس راستے پر چل رہے ہو، اگر اسی پر تم مر گئے اور تمہاری موت آ گئی تو جہنم میں چلے جاؤ گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس کے دین سے روکتے ہیں، ہم الٹا اس کے دین کے راستے پر اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک بہت بڑے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، آپ کے ہمارے مہاراشٹر کے، وفات پا گئے. کوئی عید ملن کی تقریب ہے، کسی جو ہے وہ غیر مسلم کے کمیونٹی کے ساتھ میں، اور ان کو ایک میرے فیس بک پہ وہ فوٹو ابھی بھی موجود ہوگی، ان کو ایک بت کی تصویر دی جا رہی ہے تحفے میں، اور وہ اس کو قبول کرتے ہوئے فوٹو کھینچا رہے ہیں. بہت بڑے عالم ہے، نام لینا مناسب نہیں سمجھ، دیوبندی جماعت کے بہت بڑے عالم ہے. ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے وہ بھی بن گئے تھے، پرنسپل بھی بن گئے تھے، اور بدھ کی تصویر لے کر کے فوٹو کھینچا رہے ہیں. آپ کی دلی کے ایک مولانا غالباً وحید الدین خان صاحب نام ہے نا ان کا، ان کو دیکھا وہ کسی تقریب میں ایک مورتی کے سامنے وہ جلا رہے ہیں، کینڈل جلا رہے ہیں. کسی کو دیکھو تو جا کر کے کسی قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں، کسی کو جا کر کے دیکھو تو کہیں پر دودھ ڈال رہے ہیں. یہ مسلمان کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہاں، جی جو بنیادی سبق ہم کو بچپن سے جو صورت یاد ہے اس میں سکھایا گیا، وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے دین مکس نہیں کرنا ہے. دین میں کوئی مکس نہیں کرنا ہے. سوسائٹی سوشل معاملات ہیں، اس میں تو بدترین کافر کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کے جو مشرکین قیدی لائے گئے تھے وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ نے کہا ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو. تو بعض صحابہ ایک روٹی گھر میں ہوتی تو خود بھوکے رہتے، ان قیدیوں کو کھلا دیتے جو صرف مشرک نہیں تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور پکڑے گئے تھے. اچھائی سے ہم نہیں روکتے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں مکس نہیں کرنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے، ہمارا دین ہمارا دین، تمہارا دین تمہارا دین. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ کر کے تھوڑا سا ہمارا دین فالو کر لو. ہمارے دین میں آنا ہے پورا آنا پڑے گا، تھوڑا سا وہاں رہ کر کے تھوڑا سا یہاں آ جاؤ یہ قبول نہیں. نہ مسلمان کو اس کی اجازت ہے کہ تھوڑا سا یہاں رہے اور تھوڑا سا وہاں چلا جائے. دین کے معاملے میں سرحد بالکل، بارڈر بالکل واضح رہنا چاہیے. اس بارڈر کو مکس مت کرو کہ مسلمان کو دیکھ کر کے سمجھ میں نہ آئے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، ہاتھ میں کڑا بھی پہنا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. مکس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہاتھ پورا بھرا ہوا ہے راکھی سے اور نام خان صاحب ہے. ہاں، پورا ہاتھ راکھی سے بھرا ہوا ہے، ماتھے پہ ٹیکا بھی لگا ہوا ہے اور نام کیا ہے؟ خان سر ہے، خان صاحب ہے. مکس مت کرو. یا تو مسلمان ہو یا تو کافر. بیچ میں کوئی، یعنی اسلام میں اس طرح کی کوئی لائن نہیں کہ تھوڑا سا مسلمان ہے تھوڑا سا کافر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا نا. منافق بھی پورا کافر ہی ہوگا یا پورا مسلمان ہوگا، بیچ میں کوئی نہیں رہے گا. جو اعتقادی منافق ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو عملی نفاق جس کے اندر ہے وہ مسلمان ہی رہے گا. اسلام میں اور کفر میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے. منزلۃ بین المنزلتین نہیں ہمارے یہاں پہ. یا تو بندہ مسلمان رہے گا یا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں پہ کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. مٹھائی کا بھی وہی مسئلہ ہے نا.
بھائی اللہ کے رسول وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، نہیں کر رہے ہیں، دل میں برا جاننا ہے۔ جب آپ مٹھائی کھا لے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر ہونے پر مٹھائی کھا رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ اس کفر سے آپ راضی ہیں۔ دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے، الرضا بالکفر کفر، کفر سے راضی ہو جانا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور اس شرک کے بدلے میں آپ کو ایک مٹھائی دے رہا ہے، جب آپ نے وہ مٹھائی قبول کر لی، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس شرک سے آپ راضی ہیں، اس کفر سے آپ راضی ہیں۔ اگر اس شرک اور کفر سے آپ راضی نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے مان لیجیے، میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، کسی کے باپ کی موت ہو گئی اور اس کے باپ کا دشمن خوشی سے مٹھائی بانٹ رہا ہے، اس کو بھی لا کر کے دے رہا ہے، یہ کھائے گا؟ یا یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے گا کہ شیخ میرے ابا کی وفات پر ان کے دشمن نے مٹھائی دی ہے تو میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ فتویٰ پوچھنے کی ضرورت اس کو پڑے گی؟ نہیں۔ ہاں، یا مبارکباد دے گا جا کر کے؟ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ اس نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا صبر نہ ہو تو زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ ہاں، لقد جئتم شیئا ادا، بہت ہی گندی بات تم نے کہہ دی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا، اور اس کی پیدائش پر خوشی بھی منا رہے ہیں، کرسمس۔ مسلمان تو تکلیف سے اس کا سینہ پھٹ جائے کہ یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہی۔ اچھا، ہم پھر بھی صبر کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ صبر کر رہے ہیں، ہم بھی صبر کریے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہم اللہ کی مہلت کا انتظار کریں۔ پر ایک مسلمان آگے بڑھ کر کرسمس کی مبارکباد دے، ہاں، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن منائے لوگ یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا بیٹا ہوا ہے، اور ہم آگے بڑھ کر کے اس کی پیدائش کی مبارکباد دیں گے۔ یہ چیزیں تو ایسی بھی نہیں جن کے بارے میں ہم کو فتویٰ پوچھنا پڑے۔ جس کے پاس توحید کا تھوڑا سا سینس ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ چیزیں توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ مشرکوں کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے، یعنی یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ بعض علماء نے اجازت دی بعض نے نہیں دی ہے۔ ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ مشرکوں کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا حرام ہے۔ فرما رہے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی سجدے کی صلیب کے سجدے پر مبارکباد دے، یعنی ایک آدمی صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو مبارکباد دیں، ان کو تہواروں پر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شراب پینے، کسی کو قتل کرنے، کسی کے ساتھ زنا کرنے پر مبارکباد دینے سے بڑا جرم ہے۔ جیسے آپ شراب پینے پر کسی کو مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، قتل کرنے پر مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، زنا کرنے پر مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ ان کو ان کے کسی تہوار پر مبارکباد دی جائے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو نہ مبارکباد دینے کی اجازت ہے، نہ مٹھائیاں کھانے کی اجازت ہے، باقی حسن سلوک آپ کریں، اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں، اس سے آپ کو شریعت نہیں روکتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سوشل معاملات میں ان کے ساتھ اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق ہی کے ذریعے سے ان کو دین کی دعوت پہنچے گی۔ لیکن جہاں دینی معاملات ہیں وہاں ان کے دین کا انکار کرنا ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔